مقطعات کے بارے میں چند باتیں تو وہ ہیں کہ جو بالکل قطعی ہیں، متفق علیہ، وہ پہلے نوٹ کر لیجئے۔ مقطعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ قطع کاٹا، قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ قطع سے باب تفعیل ہے، تقطیع، قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، لکھے ہوئے ہیں الف لام میم جڑے ہوئے، لیکن علم نہیں پڑھ سکتے اس کو، الف لام میم، ہے اور میم جڑے ہوئے لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو قرآن میں، لیکن ہا میم علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے۔ یاسین، یاسین، طٰہٰ، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، علیحدہ علیحدہ۔ تو چونکہ انہیں علیحدہ علیحدہ پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں جو متفق علیہ باتیں ہیں، ان کا حتمی یقینی مفہوم و معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال و اقول بہت ہے، لوگوں نے رائے دی ہیں، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنے مزاج کی مناسبت سے باتیں کہی ہیں، لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ ان کا یقینی حتمی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ اسی اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ یہ ایک طرح سے کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کسی میسج کو کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے کوئی کوڈ ورڈز دیے جائیں، تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ الفاظ پہلے جو ہے کمیونیکیٹ کیے گئے ہوں، اور اب اس کے حوالے سے صورت نازل ہوئی ہے، تو یہ گویا کہ ایک سند کے درجے میں وہ الفاظ، وہ حروف جو ہیں اس کے ساتھ آئے ہیں۔ واللہ عالم، یہ بھی صرف ایک قیاس ہے، کنجیکچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ دوسری یقینی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی اور مفہوم کے ضمن میں مرفوعاً کوئی قول منقول نہیں۔ حضور نے نہیں بتایا کہ اس کے یہ معنی، اگر ہوتے تو یقیناً اس کے بعد ہمارے سر تسلیم خم ہوتا، ہم اس کو تسلیم کرتے، لیکن حضور نے ان کے معنی نہیں بتائے۔ اسی سے ضمنی طور پر ایک بات اور جو ذہن نشین کر لیجئے کہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا، وہ ہم یہاں سے انفر کر سکتے ہیں۔ وہ عمل کی طرف ان کا دھیان زیادہ تھا، توجہ زیادہ تھی۔ جن چیزوں کا کسی عمل سے تعلق نہ ہو اس کے بارے میں انہوں نے حضور سے سوال بھی نہیں کیا۔ یہ تو ہمارا جو ایک انداز ہے خاص طور پر، اور یہ عجمی انداز، ایرانی ذہن، بلکہ پورا آریائی ذہن، یہ کہا جاتا ہے کہ سیمیٹک جو سامی نسلیں ہیں ان کے اور آریائی نسلوں کے مابین یہ بڑا فرق و تفاوت ہے مزاج کا۔ آریائی قوم جو ہے، اقوام جو ہے، اور آریائی نسلیں جو ہیں، ایرینز، وہ بڑے منطقی لوگ، بال کی کھال نکالنے والے لوگ، وہ علمی کھود کریت کے اندر لگ جانے والے لوگ، اور سیمیٹکس جو ہے ان میں ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں بلکہ عمل کی طرف ہے، وہ زیادہ ایکشن اورینٹڈ ان کا مزاج ہے۔ تو یہ چیز واقعتاً ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے بہت کم سوالات کیے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے، بلکہ وہ صرف کسی علمی نوعیت کی چیز ہو، جس کی ایک بڑی نمایاں مثال میں نے بارہا بیان کی ہے، اس حدیث میں سامنے آتی ہے جو حضرت علی سے مروی ہے، حضرت ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اب حضور نے تو یہ خبر دے دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب یہی وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم پوچھتے وہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کس صورت میں آئے گا، کچھ نہیں۔ یہ سارے سوالات جو ہیں یہ علمی نوعیت کے، معلوماتی نوعیت کے، کب، کیوں، کیسے، کدھر سے، یہ سارے کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت علی نے پوچھا وہ چیز جس کا تعلق عمل سے ہے، اس سے نجات کی راہ کون سی ہوگی؟ بس آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا، ہمارے لیے کافی ہے۔ اب عملی اہمیت جو ہے وہ اس سوال کی، بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں جو حضور نے پھر ارشادات فرمائے ہیں وہ مدح قرآن اور قرآن مجید کی تعریف، اس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہے، وہ یوں فصاحت کا، بلاغت کا، ادبیت کا، اور پھر حکمت کا، علم کا، معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ بہرحال یہاں صرف یہ نقطہ بیان کرنا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بھی پوچھا نہیں ان کے بارے میں کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔
البتہ چوتھی چیز جو اسی سے متعلق پھر نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ کوئی معروف اسلوب تھا عرب کا، ورنہ کوئی نہ کوئی سوال تو کرتے، صحابہ سوال نہ کرتے، چلیے تعظیماً نہ کرتے، یا یہ کہ چونکہ عمل سے متعلق ہے نہیں ہے لہذا نہ کرتے، لیکن یہ کہ لوگ تو اعتراض کرتے کہ یہ کیا الف لام میم، یہ کیا حامیم کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی اس کے؟ یہ تو بے معنی سی باتیں ہیں، اس کے تو کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کتاب مبین، دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو بالکل روشن کتاب ہوں، واضح کتاب ہوں، اس کے مضامین بالکل صاف ہیں، بالکل نمایاں ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ کیا چیز ہے الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی اس کے؟ لیکن یہ بھی ثابت ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا، ان کے ہاں خطیب شاید خطبہ دیتے ہوئے پہلے اس طرح کے حروف کوئی بول کر، کوئی مناسبت بھی ہو سکتی ہے، وہ میں عرض کروں گا اس کے بارے میں کیا کیا مناسبتیں لوگوں نے اپنے جو بھی ذہن کی جو رسائی ہے اور جو بھی جولانی ہے فکر کی اس کے اعتبار سے بیان کیے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک معروف اسلوب ہو، اور اسی وجہ سے مشرکین نے، کفار نے، معاندین نے، دشمنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ جیسے کہ تیسرے رکوع میں چل کر آ جائے گا، بعض اعتراضات انہوں نے کیے کہ یہ کیا ہے قرآن مجید میں مچھر کی تشبیہ دی جا رہی ہے، مچھر تو بڑی حقیر شے ہے، کہیں مکڑی کی تشبیہ دے دی گئی ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ تشبیہ کا حسن تو اس میں ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے تشبیہ ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ کہ کوئی شے حقیر ہے، کسی حقیر شے کی تشبیہ دینی ہے تو حقیر شے سے دی جائے گی تاکہ اس کا جو حقیر ہونا ہے وہ پوری طریقے سے مبرہن ہو جائے، یہ جواب دیا گیا۔ لیکن یہ کہ اعتراض کیا گیا نا، لیکن یہاں یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے استعمال پر اور ان کے قرآن مجید میں یعنی وحی میں شامل کیے جانے پر کوئی اعتراض بھی منقول نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں تو ہیں متفق علیہ، باقی جو چیزیں ہیں کہ کیا کیا اس کے معانی اور مفاہیم کے بارے میں آراء ظاہر کی گئی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ذرا کچھ سٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار، یہ ذرا دلچسپ ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے معانی اور مفاہیم پر ان سے کوئی روشنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر سامنے ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہوں حروف مقطعات جن کے حقائق شاید آئندہ چل کر روشن ہو جائیں، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں بار بار پڑھی تھی، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم اس اپنی نشانیاں واضح کریں گے، کھولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے ان کو آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی، ان پر مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے حوالے سے بھی کوئی حقیقت بعد میں ایسی سامنے آ جائے جس سے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے اور مبرہن ہو جائے، اس کا امکان موجود ہے۔ لیکن یہ امکان اگر ہے تو اسی شکل میں کہ اس کے کچھ اعداد و شمار جو ہے، کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے رہے تاکہ غور کرنے والے غور کرتے رہے۔ اور اس حوالے سے بھی ایک بات کہی گئی ہے ماضی قریب میں، اس کا بھی میں تذکرہ بعد میں کروں گا، تو یہ سٹیٹسٹکس جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے، اور اس میں عربی زبان کی فقہ اللغہ کے اعتبار سے بھی بعض مضامین اہم ہیں۔ دیکھیے یہ حروف مقطعات جو ہے ظاہر بات ہے حروف ہجا ہیں، وہ جو تختی ہے حروف ہجا کی، الف با تا سا جیم ہا خا دال، وہ یا تک جائے گی، یہ تختی ہے۔ عربی زبان کے جو حروف ہجا ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ تعداد 28 ہے یا 29 ہے، یہ دونوں جو ہیں عدد مانے جاتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ الف تو ایک حرف ہے، یہ شروع کا پہلا حرف ہے، حمزہ کو بھی اگر حرف علیحدہ گنا جائے تو یہ 29 بن جائیں گے، اور حمزہ کو شمار نہ کیا جائے تو یہ 28 رہ جائیں گے۔ حمزہ اصل میں ہے کیا؟ الف پر ہی اگر زبر لگ جائے آ تو اب یہ حمزہ ہو گیا، یہ الف نہیں ہے۔ زیر لگ جائے ای، یہ بھی حمزہ ہوگا، یہ بھی الف نہیں ہے۔ پیش لگ جائے او تو یہ بھی حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ جزم ہو جیسے بے با، با یعنی با کے بعد الف ہے لیکن جزم لگ گیا با، تو یہ بھی حمزہ ہے۔ تو الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف تو نام ہے صرف اس کا کہ اگر کوئی حرف اس سے پہلے مفتوح ہے، اس پر زبر آ رہا ہے تو الف لگ جائے گا تو وہ 2 زبر ہو جائیں گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی معنی میں واو کا استعمال بھی ہے، واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہے تو واو اس پیش کو کھینچ دیتا ہے، بے پر پیش ہو، با پر پیش بو، اور اس کے ساتھ واو تو بو، وہی پیش جو ہے گویا کہ 2 پیش بن گئے اور وہ ذرا کھچ گیا۔ یہ کا عمل بھی یہی ہے، یہ حروف 3 حروف علت کہلاتے ہیں، الف
اور واو اور یا. یا کا بھی معاملہ یہی ہے. یا سے پہلے اگر زیر ہے حرف پر تو یہ یا صرف یہ کرے گی کہ اس زیر کو کھینچ دے گی. بے زیر یہ بی، وہ گویا کہ اگر صرف زیر ہوتا تو بے اور یہ ساتھ لگ گیا تو بی. اس معنی میں الف بھی در حقیقت اپنے حرف ما قبل پر اگر زبر ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر اور ایک زبر کا اور اضافی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن یا اور واو میں یہ ہے کہ اس پر جزم بھی آئے گا، اس پر زبر بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا، پیش بھی آئے گا، پھر بھی اسے وا کہیں گے. الف پر جزم آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو اس کو الف نہیں کہتے، ہم حمزہ کہتے ہیں. تو یہ ذرا فرق ذہن میں رکھیے، الف ورسس حمزہ. یہ جو حروف ہجا ہیں عربی کے، اس کے اعتبار سے اس کو سمجھ، اسی لیے حمزۃ الوصل کہتے ہیں جہاں پر الف لگا ہوتا ہے. یا الف لام جو ہے، اب اس کا بھی ہم کہتے ہیں یہ لام تعریف، اور اس کے اندر وہ حمزہ جو ہے اس کو شمار ہی نہیں کرتے، الف کو شمار ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حمزہ وصل ہے، لیکن اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو 28 یا 29 حروف ہیں، بلکہ میں اب 28 کے اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوں، ان کی پوری تختی کو 3 میں تقسیم کر لیں. درمیان میں 5 جوڑے ہیں تو 6، جن میں سے ہر جوڑے کے اندر ایک حرف ہے نقطے والا، ایک بغیر نقطے کے. دال زال، فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا. را زا، فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا. سین شین، یہاں پہ ایک کی بجائے 3 نقطے لگ گئے لیکن فرق وہی ہے. صاد ضاد، وہی ایک نقطہ. طا ظا، ایک نقطے کا فرق. عین غین، ایک نقطے کا فرق. یہ ویسے تو 6 جوڑے ہیں، لیکن ان میں سے دال زال کو ذرا علیحدہ کر دیجئے تو را سے لے کر اور غین تک یہ 10 حروف درمیانی کی تختی ہے. ان میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے نقطے والا حرف نہیں لیا گیا حروف مقطعات میں، بغیر نقطے کا لیا گیا ہے. را ہے، زا نہیں ہے. سین ہے، شین نہیں ہے. صاد ہے، ضاد نہیں ہے. طا ہے، ظا نہیں ہے. عین ہے، غین نہیں ہے. ان 5 جوڑوں میں سے 5 حروف جو نقطوں کے بغیر ہیں وہ حروف مقطعات میں شامل ہیں، اور جو نقطے والے ہیں وہ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن صرف ایک آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے. یہ اس کی ایک جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اعداد و شمار ہے، سامنے رہے تو شاید اس کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو کوئی حقیقت بعد میں کھل جائے، واللہ عالم. اب ادھر 9 حروف رہ گئے، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال. ان میں سے صرف 2 حروف ہیں، الف اور ہا. 7 حروف اس میں سے نہیں آئے، حروف مقطعات میں شامل نہیں. جو آخری ہے 9، فا قاف کاف لام میم نون وا ہا یا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں 9، ان میں سے 7 ہیں، 2 نہیں ہیں. اس میں سے قاف بھی ہے، کاف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، نون بھی ہے، صرف شروع کا فا نہیں ہے، آخر میں واو نہیں ہے، پھر یا بھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ پہلے 9 میں سے صرف 2، آخری 9 میں سے صرف 2 نہیں ہے، 7. یہ 7 اور 2 مل کے 9 ہو گئے. درمیان کے 5 جوڑوں میں سے 5 جو غیر منقوط ہیں، کل 14 حروف استعمال ہوئے، اور 14 نصف بن جاتا ہے. جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر حروف ہجا 28 شمار کیے جائیں تو ان 28 میں سے 14 حروف مقطعات میں شامل ہیں، 14 نہیں. اب ایک اور اعتبار سے دیکھیے، اٹ کین بی اے کوئنسیڈنس، ہو سکتا ہے صرف اتفاقی بات ہو، لیکن قرآن مجید کا معاملہ ہے، ہم اس سے صرف محض اتفاقی نہ کہیں، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہو، کہیں آئندہ جا کر وہ کھلے. 29 صورتیں ہیں 114 میں سے جن میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں. اور حروف ہجا کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یا 29 یا 28. 29 صورتوں کے شروع میں حروف ہجا آئے، اور 29 کا نصف تو ہو ہی نہیں سکتا، 28 ہی کا نصف ہوگا، اور وہ 14 ہیں، تو 14 حروف استعمال کیے گئے. 29 میں ایک ویسے ڈسپیوٹڈ ہے کہ حمزہ کو علیحدہ حرف مانا جائے یا نہ مانا جائے. ان میں سے اب نوٹ کر لیجئے کہ 2 ایک حرف بھی ہے 3 صورتوں میں. سورہ نون، سورہ قاف، سورہ صاد، یہ ایک حرف آیا ہے، اور یہ ایک صورت میں ایک حرف. 9 صورتوں میں 2 حروف آئے ہیں. حامیم، یہ 6 میں ہے، 7 میں ہے حامیم. اور طٰہٰ، تاسین، یاسین، 6 میں حامیم اور 3 یہ تاسین، طٰہٰ اور یاسین. یہ 9 صورتیں ہیں جن میں 2 حروف آئے.
13 صورتیں وہ ہیں جن میں 3 حروف آئے ہیں. الف لام میم 6 میں، الف لام را 5 میں، طا سین میم 2 میں. 2 صورتیں وہ ہیں جن میں 4 آئے ہیں. الف لام میم را، الف لام میم صاد. یہ 2 صورتیں جن میں 4 آئے ہیں. 2 صورتیں ہیں جن میں 5 آئے ہیں. کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف. یہ 2 صورتیں. تو ان سب کو جمع کیجئے، 1 سے لے کر 5 تک کے حروف جو ہے مقطعات کی شکل میں آئے ہیں. اور ان میں بھی ایک بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہا میم 2 حروف ہیں لیکن آیت شمار ہوتے ہیں. الف لام را 3 ہے، آیت شمار نہیں ہوتی. یہ تمام چیزیں میں بیان کر چکا ہوں شروع میں، توقیفی ہیں جو حضور نے بتایا. ایک ہی صورت ہے جس میں حروف مقطعات 2 آیتوں پر مشتمل. حامیم 1 آیت، عین سین قاف 2 آیت. یہ سورہ شورى واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس کی کہ 2 آیتیں حروف مقطعات پر مشتمل ہیں. یہ تو ہوئے وہ جو میں نے کہا تھا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز، کچھ سٹیٹسٹکس، کچھ اعداد و شمار. اب آئیے ان کے مفہوم کے بارے میں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ نام ہے، بہت سے حضرات کی رائے ہے سورتوں کے نام ہیں. جزوی طور پر یہ بات صحیح ہے. سورہ نون کو ہم سورہ نون کہتے ہیں نام کے نون کے حوالے سے، اگرچہ اس کا نام ایک اور بھی ہے، اس کو سورہ قلم بھی کہا گیا، نون والقلم وما یسطرون. سورہ قاف اس کو سورہ قاف کہتے ہیں، اس کا کوئی اور دوسرا نام بھی نہیں. یاسین اس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، کوئی اور نام نہیں ہے اس کا. طٰہٰ سورہ طٰہٰ کہتے ہیں، اس کا کوئی اور نام نہیں. صاد سورہ صاد ہی اس کا نام ہے. اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام جو یہ حروف مقطعات ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں. جزوی طور پر صحیح ہے بات، کلی طور پر صحیح نہیں، اس لیے کہ تمام صورتوں میں تو یہ آئے نہیں. نمبر 2 یہ کہ اگر الف لام میم 6 صورتوں کے شروع میں آ رہا ہے یہ حروف مقطعات، تو 6 صورتوں کا ایک نام تو نہیں ہو سکتا. الف لام میم سجدہ تو اگرچہ نام اس کا رکھا گیا ہے، سورہ سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں، الف لام میم سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں، حامیم سجدہ سے علیحدہ کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے. مولانا اصلاحی صاحب کو اس پر بہت اصرار ہے کہ یہ نام ہی ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہ یہ اس کو جملہ بنایا ہے اور کہا ہے ھذا الف لام میم. الف لام میم سے پہلے ھذا کو گویا کہ محذوف مانا ہے، یہ الف لام میم ہے، یہ ترجمہ کیا ہے. لیکن میرا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جزوی طور پر بات صحیح ہے، لیکن اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا، اس اعتبار سے بات ویلڈ نہیں ہے. ایک رائے دی ہے مولانا فراہی کے استاد مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ رائے ویسے بڑی دلچسپ ہے کہ عربی زبان کے حروف اور عبرانی زبان کے حروف یہ مشترک ہیں، اور یہ حروف بھی چینی زبان کے جو الفابیٹس ہیں انہی کی طریقے سے اشیاء کی صورتوں سے اخذ کیے گئے ہیں، اور وہ نام ہوتے ہیں ان چیزوں کا، علامت بھی بنتے ہیں. بعض زبانیں جو ہیں، اکثر زبانیں تو وہ ہیں کہ جن کے الفابیٹس جو ہیں آواز کے حوالے سے ہیں، لیکن یہ کہ بعض زبانوں کے الفابیٹس شکلوں سے ہیں، وہ اشیاء کی صورتوں سے اخذ کیے گئے ہیں. مثلا چائنیز زبان جو ہے اس وقت دنیا کی بہرحال بڑی زبانوں میں سے ہے، اس لیے کہ 1/5 جو ہے پاپولیشن دنیا میں ان چینیوں کی ہے. وہ بھی اسی طریقے سے صورتوں کی، جو چیزوں کی اشیاء ان کی صورتیں جو ہیں ان سے وہ جو حروف جو ہے وہ ماخوذ ہیں. تو مولانا فراہی کی تحقیق یہ ہے کہ عربی اور عبرانی کے حروف الفابیٹس جو ہیں یہ بھی اشیاء کی صورتوں سے. الف کچھ گائے کے سر کے مانند لکھا جاتا تھا، اور اس سے مراد بھی گائے ہے. بے کو بیت، بیت الفابیٹ جو آپ کہتے ہیں، الفابیٹ الف بیت، یہ بیت کیا ہے؟ یہ عبرانی کا بیت ہے. اور یہ بیت کیا ہے؟ گھر، بیت. آپ تصور کیجئے کسی زمانے گھر کا کیا نقشہ ہوتا تھا. چھت ڈالنی جب تک انسان کو نہیں آئی تھی تو گھر ہوتی تھی صرف 4 دیواری، اور یہ بے جس طرح لکھا جاتا ہے یوں بنا کر یہ 2 دیواریں کھڑی ہوئی ہے، نیچے زمین ہے، یہ بیت ہے، یہ گھر ہے. در حقیقت ریپرزنٹ کرتا ہے بیت کو، یعنی گھر کو. اسی طرح جیم جو ہے اس طریقے سے لکھتے تھے جیسے اونٹ کا سر ہوتا ہے، اسی طرح کا خم جو ہے اس کی گردن کے ساتھ آ کر، اور اس کو جیمل، جیمل جو ہے عبرانی میں جیم کو جیمل کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمل عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے نون،
نون یہ مچھلی کے معنی لکھا جاتا تھا. جیسے مچھلی کا آپ نے کبھی کسی مصور کے ہاں دیکھا ہو تصویر میں تو بس ایک کرڈ لائن کے ساتھ ایک نقطہ اگر تو ذرا آپ نے اوپر کر کے درمیان میں ڈال دیا تو یہ چاند تارے کو ریپرزنٹ کرے گا, اور اگر ایک طرف نقطہ ڈالا ہے تو یہ مچھلی کی شکل بن جائے گی, وہ نقطہ آنکھ کو ریپرزنٹ کرے گا اور یہ مچھلی کی صورت بن جائے گا. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. نون کا لفظ جو ہے مچھلی کے معنی میں قرآن میں آیا ہے. وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا, اور حضرت یونس علیہ السلام جس کو کہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے ہیں ایک طرح سے قیدی, اللہ تعالیٰ کے قیدی, پھر مچھلی نے اگلا ہے انہیں, تو یہ مچھلی والے. اور صاحب الحوت کہا گیا ہے سورہ نون میں. سورہ نون کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے صاحب الحوت. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اور صاحب الحوت مچھلی والا, اور سورت شروع ہو رہی ہے نون والقلم وما یسطرون, گویا کہ مناسبت ہے. آخر میں صاحب الحوت ذوالنون کا ذکر ہو رہا ہے اور نون سے سورت شروع ہوئی ہے. اسی طرح مولانا فرائی کا کہنا ہے کہ توئے جو لکھتے تھے یہ عبرانی زبان میں, تا جو ہے یہ سانپ کو ریپرزنٹ کرتی ہے. توئے, تا جسے ہم کہیں گے عربی کے اعتبار سے, اردو میں توئے کہتے ہیں. جیسے کوبرا کبھی آپ نے دیکھا ہو, اس نے پھن اٹھایا ہوا ہو تو ایک اس کا دھڑ کا حصہ جو ہے اٹھا ہوا ہے, اوپر پھن ہے اور نیچے کنڈلی ہے, تو تا جو ہے در حقیقت وہ ایک طریقے سے ریپرزنٹ کرتا ہے سانپ کو. اور یہ بھی بات ہے صحیح, جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو ہیں خصوصاً ذکر کیے گئے ہیں, ان میں شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ تا کے ساتھ ہیں. تا تو تقریباً جو اس کے 5 رکوع ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے, اور ان کا سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ ان کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتی تھی. تو یہ ایک مناسبت سی نظر آ رہی ہے اس کے اندر. تو یہ مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے, میم وہ کہتے ہیں کہ پانی کی لہر, میم جیسے لکھی جاتی ہے, وہ میم پڑی میم, ایک تو وہ نیچے کھڑی میم جو ہوتی ہے اس کا نیچے آپ لے جاتے ہیں ڈنڈا, لیکن عام طور پر میم جو ہے عربی زبان کی وہ پڑی میم جو ہے ایک طرف کنڈی سی ہے اور دوسری طرف وہ اس کا وہ بازو تقریباً ہاریزونٹل جو جاتا ہے, یہ سمندر کی لہر کے مانند. اس میں بھی وہ صورتیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر کا پھٹ جانا جو ہے اس کا تذکرہ ہے. اس کے شروع میں الف لام میم, تا سین میم, ان صورتوں میں میم کا جو ہے حرف آیا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک درجے میں دلچسپی کی بات ہے. ایک مناسبت بعض حروف میں تو یقیناً نظر آ رہی ہے, نون کی سورہ نون کے ساتھ مناسبت, تا کی تا ہا تا سین میم کے ساتھ مناسبت, یہ کافی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. لیکن اس پر بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. اسے بھی قاعدہ کلیہ جو ہے, پوری بات اس کے اندر نہیں سمجھی جا سکتی. تیسری بات جس کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے عرض بھی کیا تھا, یہ موسٹ ریسنٹ واقعہ ہوا کہ 19 کے عدد کے حوالے سے ایک شخص نے, ڈاکٹر رشاد خلیفہ, امریکہ میں ہوتے تھے یہ, اب فوت ہو چکا ہے اور مرتد ہو کر فوت ہوا ہے. ویسے بھی پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ ہوا, ورنہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا, بہائی تھا, اور اس نے 19 کے ہندسے سے قرآن کے ایک سائنٹیفک ثبوت کے طور پر اس کو پیش کیا کہ اس کا ایک میتھمیٹیکل نظام ہے, اور کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے قرآن کا کلام اللہ ہونا. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام مسلمانوں کی دلچسپی کی ہوتی ہیں, تو بڑی جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیلی تھی. نیک دل لوگوں نے اس کے اپنے طور پر چھپوا کر وہ تقسیم کیے, حالانکہ قرآن مجید کے لیے اس قسم کے ثبوت جو ہے وہ اہمیت کے حامل نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ بات بھی ایک اعتبار سے میرے نزدیک چونکہ جزوی طور پر صحیح ہے تو میں تذکرہ کر رہا ہوں. یہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو حروف آئے شروع میں, اس سورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ حروف اس سورت کے اندر 19 کا ملٹیپل کی شکل میں آئے. ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے قرآن کا. اس کی بدبختی یہ ہوئی کہ یہ اصول اس نے ایسا قطعی قرار دے دیا کہ جہاں یہ فٹ نہیں بیٹھا, اس نے کہا یہ قرآن کی صورت ہی در حقیقت غلط ہے, اس کی یہ 2 آیتیں, تو جہاں بھی یہ چیز اس کا نظام میتھمیٹیکل نظام ہے وہ فٹ نہیں بیٹھا, اس نے اس کو کہا کہ یہ قرآن مجید میں بعد میں اضافہ ہوا ہے یا یہ محفوظ نہیں ہے. قرآن کی غیر محفوظیت کی بات کر کے اس نے, اور پھر اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا, اور پھر وہ قتل کیا گیا, کسی شخص نے اسے قتل کر دیا. یہ رشاد خلیفہ کا حشر جو ہے وہ ہو چکا ہے, ورنہ قرآن مجید پر اس نے بڑا شدید حملہ کیا تھا. پہلے ایک چیپ پاپولیرٹی حاصل کی اس حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہ اپنی نبوت کی دکان چمکائی اور قرآن مجید کے غیر محفوظ ہونے کا ایک دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا. بہرحال وہ تو
اس دنیا کے اعتبار سے تو کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ جزوی طور پر صحیح ہے، خاص طور پر سورہ قاف۔ قاف میں سورہ قاف جو شروع ہوتی ہے قاف والقرآن المجید سے 57 مرتبہ آیا ہے حرف قاف، یہ میں نے گنتی بھی کی ہے۔ اصل میں بڑی صورتوں کا تو بڑا مشکل ہے، آدمی اسی کام کے لیے بیٹھ جائے وہ حروف کی گنتی کرے، لیکن یہ کہ بہت سے حضرات نے یہ کام کیا، تنقیدیں بھی کی، ثابت بھی کیا کہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے، غلط اعداد و شمار بھی دیے ہیں، لیکن یہ سورہ قاف میں مجھے ایک کافی اس کی بات جو ہے وزنی نظر آئی کہ 57 مرتبہ آیا ہے، اور ایک جگہ پر قوم لوط کی بجائے اخوان و لوط آیا ہے۔ پورے قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا ہے کہیں اخوان و لوط نہیں آیا، قوم لوط آیا ہے۔ سورہ قاف میں قوم اگر آ جاتا لوط کے ساتھ بھی تو یہ حرف جو ہے قاف سورہ قاف کے اندر 58 مرتبہ ہو جاتا اور وہ ملٹیپل نہ رہتا 19 کا۔ اس اعتبار سے بعض جگہوں پر یہ بات بھی ایک جزوی حقیقت ہو سکتی ہے۔ اس نے بڑی ایک طرح سے کنونسنگ ایک قرآن مجید سے استشہاد بھی کیا تھا، علیہا 19، یہ سورہ مدثر میں جو آیت آئی ہے کہ جہنم پر جو فرشتے یا جو اس کے نگران ہیں، پہرے دار ہیں، وہ 19 ہیں، 19 فرشتے کہیں، سرہنگ کہیں، جو بھی وہاں کے ذمہ دار نگران ہیں، 19 ہیں، علیہا 19۔ اب یہ 19 کا لفظ وہاں پر آیا ہے، اس نے کہا قرآن مجید کو بھی گارڈ کر رہا ہے 19 کا ہندسہ، یہ اس اعتبار سے اس نے بات شروع کی۔ لیکن یہ کہ اول تو مجھے اس کی بات پہلے غلط محسوس ہوئی، اس نے کہا آیت بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، حالانکہ وہ 19 حروف نہیں بنتے، وہیں پر اس کا در حقیقت بات کا غلط ہونا تو مجھ پر تو ثابت ہو گیا تھا، لہذا میں نے اس کی بات کو زیادہ سیریسلی لیا ہی نہیں۔ البتہ آج کی دنیا میں چونکہ ایک بہت بڑی معروف شخصیت ہے شیخ احمد دیدات، اور وہ عیسائیت کی تردید میں اور مناظرے جو انہوں نے کامیاب کیے ہیں عیسائی علماء سے اور پادریوں سے، اس میں جو انہیں اللہ نے کامیابیاں دی ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت پاپولر ہیں، بہت یعنی دنیا کے اندر عالم اسلام میں وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے اس سے رشاد سے، اور انہوں نے اس خیال کو بہت پھیلایا ہے۔ الحمدللہ کہ اس درجے میں کبھی بھی میں قائل نہیں ہوا اور نہ میں نے اس کو اس انداز سے پھیلایا۔ بعد میں بہرحال انہوں نے بھی پھر اپنا وہ جو رجوع کرنا اور توبہ، انہوں نے خط لکھا کہ میں مغالطے میں تھا اس شخص کے بارے میں، اور اس سے انہوں نے اعلان برات کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ میں نے یہ تو سمجھا کہ کوئی جزوی حقیقت یہ بھی ہے جس کے کہیں ڈانڈے مل جائیں گے کہیں چل کر، باقی اس سے زیادہ اس کی اہمیت میں نے کبھی نہیں دی تھی۔ اس وقت بھی میں صرف اس کا تذکرہ اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ کم سے کم سورہ قاف میں جزوی طور پر جہاں نام ہونا بھی جزوی طور پر صحیح ہے، جہاں مولانا فراہی کا نظریہ بھی جزوی طور پر اپلیکیبل ہے، وہاں یہ بھی ایک پہلو ہے 19 کا ہندسہ، اور سورہ قاف کی مثال میرے نزدیک جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس میں اب آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ بڑی مثال ہے اس کی، کہ چاہے حبر الامہ کا قول ہے لیکن اسے بھی امت میں قبول حاصل نہیں ہوا۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کو معلوم ہے کہ علم تفسیر کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام ہے صحابہ میں، حضور نے اس کے لیے خاص دعا کی تھی حضرت ابن عباس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اپنے اس نوجوان اپنے اس بندے کو دین کا فہم عطا فرما اور قرآن کی تعویل کا علم عطا فرما۔ تو حبر الامہ کہلاتے ہیں وہ کہ اکثر جو تفسیری روایات ہیں وہ حضرت ابن عباس ہی سے چلتی ہیں، انہی کے 4-5 جو اہم شاگرد ہیں، اکرمہ بھی ہیں اور مختلف حضرات ہیں، مجاہد ہیں، وہ انہی کے گویا کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک رائے ظاہر کی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ جملوں کا مخفف ہے، جملوں کی مخفف صورت ہے۔ الف لام میم سے مراد ہے انا اللہ ارا، الف لام میم، انا کا الف، حالانکہ وہاں حمزہ ہے الف نہیں ہے، انا کا پہلا حرف، اللہ کا درمیانی حرف لام، اور ارا الف لام میم، انا اللہ اعلم، اعلموں کا آخری حرف میم، تو انا اللہ اعلم، میں اللہ ہی سب سے بڑھ کر جاننے والا ہوں، یہ جملہ ہوا۔ اس کا پہلے لفظ کا پہلا حرف، درمیانی لفظ کا درمیانی حرف، آخری لفظ کا آخری حرف الف لام میم بن گیا۔ الف لام را سے مراد ہے اللہ ارا،
اب یہ بھی ان کا اپنا ایک خیال ہے، تو میں اس کو اس لیے دلیل کے طور پر لا رہا ہوں کہ ہمارے مفسرین نے اسے قبول نہیں کیا۔ اگر یہ ہوتا کہ حضور نے فرمایا ہوتا تو سر تسلیم خم، گردنیں گرانی ہے، بات ماننی ہے، لیکن یہ کہ ذاتی خیال، چونکہ یہ مرفوع قول نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذاتی خیال ہے، لہذا اسے مفسرین نے صرف ذکر کر دیا ہے علمی ایک دلچسپی کے انداز میں۔ باقی یہ کہ اس قول کو بھی خواہ وہ حبر الامہ کا قول ہے، اسے بھی قبول حاصل نہیں ہوا امت میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی سائن ہے امت کے اندر کہ جہاں تک تو حضور کا فرمان ہے اس پر چون و چرا نہ ہو، جب ثابت ہو جائے کہ حضور نے فرمایا۔ باقی جس کا قول بھی کوئی ہے اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ آپ دلیل سے اسے قبول کریں یا دلیل سے اسے رد کر دیں۔ بس حروف مقطعات کے بارے میں اسی قدر عرض کرنا تھا۔ اب کل انشاءاللہ تعالی اب سورہ بقرہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ کریں گے۔